ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پارٹ 2 ویڈیو میں وکلاء اور جود عدل کتاب کے چند اوراق آپ کی نظر کروں گا، جس میں وکلاء اور جود عدل کی اس کتاب میں ڈسٹرکٹ بار چکوال ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے میں اپنے شاندار تاریخی پس منظر، ملک کے لیے انمول بہادری اور بے مثال شہادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی بنا پر ضلع چکوال کی دھرتی کو ہمیشہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اس دھرتی کے فرزندوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی بقا، تحفظ اور ترقی کے لیے لازوال کردار ادا کیا اور ملک کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مارچ 2007 سے 20 جولائی 2007 تک چلنے والی تاریخی اور بے مثال تحریک آزادی عدلیہ میں اس دھرتی کے باسیوں کے ایک منفرد اور عظیم کردار کی وجہ سے ضلع چکوال کی پہچان کے حوالوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس دھرتی کے شعبہ قانون سے وابستہ افراد نے اپنے عزم و استقلال اور لازوال جذبہ سے تحریک آزادی عدلیہ کو جو قوت بخشی، اس کا برملا اظہار نہ صرف ملکی و غیر ملکی میڈیا نے کیا، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری اور ان کے وکلاء صاحبان نے بھی کیا۔ ضلع چکوال عزت مآب جناب قاضی محمد گل صاحب، جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، عزت مآب جناب عبدالغنی صاحب، جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جناب مظہر منہاج صاحب، جناب سخی محمد گؤڈ صاحب اور جناب منصب علی خان صاحب، جناب محمد صفدر ملک صاحب، جناب ملک محمد نذیر اعوان صاحب، جناب چودھری ظہور حسین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جبکہ جاوید اقبال صاحب، امیر محمد خان صاحب، مسرور احمد بھٹی ایڈیشنل سیشن ججز، اس بار سے تعلق رکھنے والے سول جج صاحبان عرفان سعید صاحب، چودھری فرخ حسین، مظفر نواز ملک، چاند زیب راجہ، ممتاز احمد مغل شامل ہیں۔ ضلع چکوال کے وکلاء کا تعلق ضلع کی 3 مختلف بار ایسوسی ایشن سے ہے، جن میں چکوال بار، تلگنگ بار اور چوہا سیدن شاہ بار شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار چکوال سال 1985 سے قبل ضلع جہلم کی تحصیل بار تھی۔ بعد ازاں چکوال کے ضلع بننے کے بعد اسے ڈسٹرکٹ بار کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سال 1985 سے لے کر آج تک جن صدور اور عہدیداران بار کی سرپرستی ڈسٹرکٹ بار چکوال نے انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا مشن جاری رکھا۔ اب جناب اس میں آگے اس کتاب کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر صدارتی ریفرنس اور سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلا اجلاس، یہ اجلاس کیا تھا جی، اس کے بارے میں جناب یہ پڑھتے ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک 9 مارچ 2007 کا دن تھا، جب سپہر بعد نماز جمعہ میڈیا کی معمول کی نشریات جاری تھیں کہ الیکٹرانکس میڈیا پر ایک بریکنگ نیوز آئی جس نے پورے ملک کو حیرت اور غم میں مبتلا کر دیا۔ یہ خبر یہ تھی کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو آج کے دن صدارتی کیمپ آفس میں طلب کر کے ان کو ان کے خلاف مختلف شکایات اور الزامات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی وضاحت طلب کی، اور جب
چیف جسٹس آف پاکستان ان الزامات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو صدر پاکستان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا اور انہیں غیر فعال کر دیا۔ جب کہ بعد ازاں یہ خبر آئی کہ مسٹر جسٹس جاوید اقبال نے پاکستان کے نئے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا، اس خبر کی اطلاع سب سے پہلے مجھے بذریعہ SMS میرے دوست محمد آصف ملک ایڈوکیٹ کی جانب سے ملی۔ افسوس اور حیرت سے ملے جلے جذبات تھے۔ ٹی وی آن کیا تو خبر کی تصدیق ہو گئی، اور پھر جوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کیے گئے ناروا سلوک کی خبریں آتی گئیں، پورا پاکستان غم و غصے سے لبریز ہو گیا۔ مختصراً واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے صدارتی کیمپ آفس میں مسٹر جسٹس افتخار محمد چودھری سے ملاقات کی اور انہیں ان کے خلاف الزامات اور ریفرنس دائر کرنے سے متعلق آگاہ کیا، جبکہ اس دوران صدر جنرل پرویز مشرف اپنے فوجی یونیفارم میں دکھائے گئے۔ بیان کیے گئے واقعات کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے استعفیٰ طلب کیا گیا، بصورت دیگر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس بات کی دھمکی دی گئی، مگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا بلکہ ریفرنس کا سامنے کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ آپ کے بیان حلفی کے مطابق دیگر جرنیلوں کے ذریعے بھی آپ کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا گیا، مگر آپ اپنے اعلیٰ جرات مندانہ موقف پر قائم رہے۔ اس کے بعد آپ سے تمام سہولیات اور اختیارات واپس لے لیے گئے۔ اس وقت تک آپ کو اور آپ کی مرضی کے بغیر صدارتی کیمپ آفس روکے رکھا گیا جب تک قائم مقام چیف جسٹس نے حلف نہیں اٹھایا۔ بعد ازاں آپ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو 9 مارچ 2007 سے 13 مارچ 2007 تک نظر بند کر دیا گیا۔ ٹی وی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، اخبارات اور موبائل جیسی بنیادی سہولتوں سے چیف جسٹس آف پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پاکستانی عوام اور وکلاء سخت رنجیدہ نظر آئے، جبکہ حکومتی ترجمان غلط بیانی کرتے ہوئے ان تمام الزامات سے انکار کرتے رہے، مگر چیف جسٹس آف پاکستان کے بیان حلفی آنے پر ان کا جھوٹ پوری دنیا پر آشکار ہو گیا۔ یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ تھا جس کی پوری دنیا میں مذمت کی گئی۔ اس دوران ایمرجنسی میں شام سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس منعقد ہوا اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے فرائض انجام دینے سے روک کر انہیں غیر فعال کر دیا گیا اور 13 مارچ 2007 میں انہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ یہ کس قدر حیرت ناک اور افسوسناک واقعہ تھا کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کو گھر میں محصور کر کے انہیں بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیا گیا، اور حکومت کے اس غیر آئینی اقدام سے جہاں وکلاء میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، وہاں پر ہر پاکستانی حیران و پریشان اور غم و غصے سے لبریز تھا۔ ملک کا ہر شہری یہ سوچ کر عدم تحفظ کا شکار ہو گیا کہ جب ایک ملک کے چیف جسٹس کے ساتھ اس قدر غیر منصفانہ اور غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے تو عام آدمی کی کیا حیثیت ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو استعفیٰ سے انکار اور عدلیہ کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی اور وسیع تر ملکی مفادات کی خاطر ڈٹ جانے کی سزا دی گئی۔ آپ کی گاڑی سے قومی پرچم ہٹا دیا گیا، تمام سہولیات اور پروٹوکول واپس لے گئے اور آپ کے گھر کے راستے میں نہ صرف رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں بلکہ آپ پر کسی بھی شخص سے ملنے یا کسی ذریعے سے رابطہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکومت کے اس غیر آئینی اقدام کو پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اس دوران مجھے متعدد وکلاء اور دیگر دوستوں کے ٹیلی فون اور SMS آتے رہے تو یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص کے جذبات ایک سے تھے
اور غم و غصہ اور حیرت کے جذبات ہر پاکستانی کے دل میں تھے۔ ناظرین، آج پارٹ 2 کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے کمنٹس جو ہے وہ سے ہمیں نوازیں گے۔ نیکسٹ جو پارٹ 3 کی ویڈیو ہوگی اس میں ہم 10 مارچ 2007 چکوال بار کے ممبران کے بارے میں ان کے کیا جذبات تھے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔